اللہ 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 آداب ناظرین، میں فرحان نجم ڈیڈ اردو کی خاص پیشکش رمضان مبارک میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ خاص پیشکش جس کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان آ چکا ہے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور رمضان کے آنے کے بعد چاروں طرف اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔ ہر کوئی اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے اپنی معافی مانگنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے۔ یقیناً آپ اور ہم بہت خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ پاک مہینہ ہمیں دکھایا ہے۔ سب سے پہلے میری طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، ڈی ڈی اردو کی طرف سے پورے ملک کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ کیسے عبادت کریں، کیسے اللہ کو یاد کریں؟ جو ہماری خواتین ہیں وہ گھر کے کام کریں، اور گھر کے کام کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری ایسی بھی خواتین ہیں ہمارے گھروں کی جو اپنے باہر کے کام بھی کرتی ہیں۔ کوئی ٹیچر ہے، کوئی کسی اور پروفیشن میں انوالو ہے، وہ ان سبھی کاموں کو کیسے صحیح سے کر کے چلیں، ان سبھی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ایکسپرٹس کا ایک خاص پینل۔ سب سے پہلے آپ کا ان سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی ندیم اختر صاحب، جو کہ اسلام کے معاملات میں بہت ہی گہرائی سے پکڑ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جمیل مانوی صاحب، جو کہ معروف اسلامک اسکالر ہیں، اور ہمارے ساتھ خواتین کی جو معاملات ہیں ان پہ نظر رکھنے کے لیے، اپنی رائے ظاہر کرنے کے لیے جو محترمہ موجود ہیں، ان کا نام ہے صبح افتخار صاحبہ۔ آپ سبھی کا اس پروگرام میں بہت ہی دل کی گہرائی سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ فرحان صاحب۔ ڈاکٹر جمیل مانوی صاحب، آپ اسلامک اسکالر ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات جیسے رمضان کی کر رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو رمضان کا استقبال ہے اور شعبان اس سے پہلے کا مہینہ ہے، کیسے شعبان رمضان کی تیاریوں کا مہینہ بنتا ہے، اس کے استقبال کا مہینہ بنتا ہے، ایک ایکسپرٹ کے نظریے سے؟ شکریہ فرحان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے رمضان المبارک کے متعلق، جی یا ایھا الذین آمنوا جی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں تین چیزیں بہت اہم ہیں اس چھوٹی سی رچا میں، آیت میں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اے لوگو جو تم ایمان رکھتے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دوسری چیز جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تیسری چیز اس کا سبب بتایا گیا ہے، اس کی غایت بتائی گئی ہے، مقصد بتایا گیا ہے کہ کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ تاکہ تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہو سکیں کہ تم اس زمین پر خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار سکو۔ کیا بات ہے! یہ اس ماہ مبارک کی جو 29 دن کے روزے رمضان المبارک کے ہیں، جی ایک جملے میں پوری شرف انسانیت کے سفر کو بیان کر دیا گیا ہے۔ جی اب یہ بات کہ ہم شعبان کو اس کے ماہ مبارک کی تیاری کا مہینہ مانتے ہیں، جی تو اس کے ثبوت کے لیے جو سب سے اولین چیز ہے وہ ہے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کا، رمضان المبارک کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی شعبان مبارک میں ہی رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے اپنے تمام اصحاب کو، خواتین اور تمام مردوں کو اکٹھا کر کے جی اس ماہ مبارک کی عظمت پہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ منبر پہ تشریف لے جاتے شعبان مبارک میں، جی اور آپ فرماتے اکٹھا، اے لوگو ان قریب تم پر ایک ایسا عظیم الشان مہینہ طلوع ہونے والا ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں ہر طرف، چاروں طرف ایسی فضا ہموار کر دی جاتی ہے کہ جہاں مومنین کے لیے نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائیوں سے رکنا اس سے بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ قاضی ندیم اختر صاحب کی اس پر رائے لینا چاہوں گا۔ جی بہت اچھے سے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا بھی حوالہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، بڑا اچھا لگا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہاں پر اس میں؟ دیکھیے فرحان صاحب، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو
انسان کو پیدا کیا اور پوری بنی نوع انسان کو، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ مخلوق میری عبادت کرے. اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتی رہے یا تسبیح پڑھتی رہے یا ذکر کرتی رہے، بلکہ وہ زندگی اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اس کا ایک نمونہ رمضان شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ صبح اس وقت سے اور سورج غروب ہونے تک آپ کو کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور تقوی کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، اور جو چیزیں باقی زندگی میں حلال ہیں ان سے چند گھنٹوں کے لیے ایمان والوں کو روک دیا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے، اب جیسے 6:25 پہ سورج غروب ہوگا تو 6:24 تک سب چیزیں انسان کے کھانے پینے کی جو وہ بغیر روک ٹوک کے پورے 12 مہینے کھاتا ہے، وہ روزے کی حالت میں وہ اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک وہ سورج غروب نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک نمونہ ہے خدا کی اطاعت اور بندگی کا، یقیناً کہ ہم اس اللہ کی اطاعت اور بندگی جب ان چیزوں میں کر سکتے ہیں جن چیزوں کو کھانے پینے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو ہم باقی کی زندگی میں ان چیزوں سے کیوں نہیں اپنے آپ کو روک سکتے جو ویسے بھی اصولی طور پہ بھی خلاف ہیں اور ایمان نے، اسلام نے جن کو ممنوع یا حرام قرار دیا ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز ہے اپنے آپ کو خدا کے حکم کا مطیع، اس کا اطاعت گزار اور اس کا فرما بردار بنانے کی. جی بہت اچھے سے آپ نے یہاں پر بتایا. یہ رمضان کی استقبال کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری خواتین رمضان کا استقبال کس طرح سے کریں اور کیسے کرنا چاہیے، اس میں کچھ بتائیے گا، کچھ پوائنٹس بتائیے گا جسے وہ آسانی سے کر سکتی ہوں محترمہ. دیکھیے، خواتین کا جو معمولات ہیں ان میں یقیناً فرق پڑ جاتا ہے اور ان کے اوپر ذمہ داریاں تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن وہ ایک نظام پیدا کرتی ہیں اور مشقت نہیں ہوتی ہے اس میں، کیونکہ جن کی زندگی میں نظام رہتا ہے اس کو کرنے میں ان کو مسائل نہیں ہوتے، کیونکہ سحر میں اٹھنا ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، اور ان اوقات کی پابندی لازمی ہوتی ہے. اور اس میں دوسری میں ایک جو بات کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. ہم سارے سال اپنے بے وقت پہ جو بھی ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو جسم ہمارا جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے روزہ ہوتا ہے. جیسے ابھی ندیم صاحب نے بتایا اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ رمضان ہمارے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہے. ٹریننگ پیریڈ ہے ہر طرح سے. ہمارے جو اوقات ہوتے ہیں وہ بہت آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں سحر کا وقت جو ہے اس وقت سحر کا وقت ہمیں اسی حساب سے اٹھنا ہے اور مکمل کرنا ہے. افطار کے وقت پہ آپ کو افطار بھی کرنا ہے. تو خواتین کی تھوڑی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن اتنی غیر معمولی نہیں ہوتی ہیں کہ اس کو نہ نبھایا جا سکے. میرے حساب سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہو جاتا ہے. اس میں میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں جو رول خواتین کا ہے وہ شاید مردوں کا اتنا نہیں ہوتا. یقیناً اس پہ ہم آگے بات ضرور کریں گے. یہاں پر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. بہت اچھے سے محترمہ نے بتایا یہاں پر رمضان کا استقبال کے بہت سے ایسے طریقے ہیں جو آدمی کرتا ہے، کوئی بھی مومن اپنے گھر میں کرتا ہے. اس میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ کون سا ہے، آپ سے میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب. اس ماہ مبارک میں سب سے افضل تو یہ ہے کہ آدمی خدا کی رضا کے لیے، جیسے ابھی قاضی صاحب نے بتایا کہ وہ ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن اصل بات ایک اور پہلو سے میں شروع کرنا چاہوں گا. بالکل. قرآن پاک میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ مبارک رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. تو اصلاً روزے قرآن پاک اس لیے نہیں نازل ہوا کہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں، بلکہ روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ اس میں نزول قرآن نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہر سال ہمارے پاس ماہ مبارک آتا ہے، یہ گویا قرآن پاک کی نزول کی سالگرہ ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اس روئے زمین پہ بسنے رہنے والوں کے لیے ان کی تقدیر کے فیصلے کر دیے گئے. اور اسی کا ذکر لیلۃ القدر کے نام سے جو سورہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ اعلان کیا گیا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کے جس ذات پر یہ قرآن پاک نازل ہوا اس نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور پھر فرمایا گیا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے فضیلت رکھتی ہے۔ تو اصل چیز جس چیز سے رمضان کا تعلق ہے نہ تو وہ کھانا پینا چھوڑنا ہے، کچھ بھی یہ نہیں، کوئی بہت معنی نہیں رکھتا، اور زیادہ ملتا ہے۔ ہاں اور زیادہ رمضان المبارک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں زمین والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے کا، اور اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ روزہ جو ہے اس کا نام نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، روزہ اس کا نام ہے کہ تم غیبت چھوڑو، روزہ اس کا نام ہے کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑو، روزہ اس کا نام ہے کہ تم غربا کے، مساکین کے، یتیموں کے کام آنا، خیال رکھنا ہے۔ روزہ اس کا نام ہے کہ تمہارے پاس دسترخوان پہ جو نعمتیں ہیں اس میں اس کا خیال رکھو کہ تمہارے غربا کو وہ پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی ہیں۔ جی جی، تو لیکن اپنے پڑوس کا خیال رکھنا ہے، اپنے پڑوس کا، پڑوس کی کتنی اہمیت ہے، اور پڑوس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، صرف پڑوسی کہا گیا ہے، پڑوسی جتنے بھی ہیں وہ سب۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ایک اس میں ایک بات میں قرآن پاک کے نزول سے کیونکہ تعلق سے بات کہی گئی ہے تو میں اس میں ایک اور اضافہ بالکل کیجئے قاضی صاحب، کہ دیکھیے جو ورڈ آف اللہ ہے، جی جو ڈیوائن میسج ہے، جی جی، جو دیویہ وانی ہے، جو کلام الہی ہے، جی جی، جو انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بہترائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ جب اتار رہے ہیں اس کو، تو وہ رمضان کی ایک رات میں اتارا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اور آسمان دنیا پر، تو وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی امپورٹنس کا حامل ہے، اٹ نیڈس سو مچ آف امپورٹنس کہ جب وہ کلام ریویل ہو رہا تھا، اس کی یہ سالگرہ ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے میں وہ نازل ہوا تھا، یہ اس کا موقع ہے، تو ہم اس کے اعزاز میں ان صفات کو اپنا لیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جس میں وہ ہم چند گھنٹوں کے لیے اپنا سکتے ہیں کہ ہم اس میں اپنے کھانے کی، پینے کی اور جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو ترک کر دیں، کیونکہ اس مہینے میں ڈیوائن میسج ریویل ہوا تھا، قرآن جو کلام الہی ہے وہ انسانیت کو بخشا گیا تھا۔ بہت اچھے میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا فرحان صاحب، جی جی بتائیں، کہ ایک جملہ تو جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، جی مخلوق جو ہے خدا کا کنبہ ہے، جی اور بالکل ٹھیک یہی جملہ ہندوستان میں کئی ہزار سال پہلے جناب کرشن نے فرمایا، جی وسودھیو کٹمبکم، کیا بات، یہ دھرتی پہ بسنے والے سب ایک کٹمب ہیں، جی جی جی، اور یہ جو قاضی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث رسول ہے جس میں فرمایا گیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اچھا ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو خدا کے اخلاق کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے، میں فی الحال قاضی ندیم اختر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ قاضی ندیم اختر صاحب، جیسے رمضان آتا ہے تو اس کے استقبال سے ہمارے مسلم معاشرہ مستفید ہوتا ہے، تو کیا اس سے دوسرے معاشرے کے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں۔ رمضان جو ہے وہ ہمارے ہاؤس ہولڈ لیول تک، ڈومیسٹک لیول، گھر کے ایک یونٹ کے لیول تک ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، جی کہ آپ کو کیسے رات کو اٹھ کے سحر کی تیاری کرنی ہے اور کیسے افطار کی تیاری کرنی ہے، آپ کو اپنے 24 گھنٹے کس طرح شیڈیول کرنے ہیں۔ مرد اور خواتین دونوں کو اس کی ٹائم مینجمنٹ کی ایک صلاحیت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ جی جی، رمضان کا جو تعلق ہے جی وہ یا اسلام میں فار دیٹ ریزن فار اینی ریزن کسی بھی عمل کا جو تعلق ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ اپنے خدا کو، اپنے رب کو راضی کرنا، مین مقصد یہ ہے۔ رضائے الہی جو ہے وہ ہر چیز کا بیسس ہے جی، تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اخلاق ہوں، اچھا کردار ہو، معاملات درست ہوں۔ تو جب آپ یہ رمضان کی تیاری کریں گے، رمضان کے استقبال کے لیے آپ یہ سب چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے، تو یقیناً جو صفات، جو احسن صفات ہیں، جو نیک عمل ہیں یا جو اچھے کیریکٹرسٹکس ہیں،
ان کا اثر اس کے سراؤنڈنگ پہ پڑتا ہے جی. اور وہ ہمارے ہم وطن, ہمارے پڑوسی, ہمارے ہم معاشرہ لوگ جو ہیں, جب ہمیں دیکھیں گے سچ بولتے ہوئے, بہت بڑھیا بات پاک صاف کھاتے ہوئے, اچھا عمل کرتے ہوئے, کسی برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر بھلائی سے دیتے ہوئے, پڑوسی کا خیال رکھتے ہوئے, کسی مریض کا, وہ اس سے دیکھیے اسلام میں پڑوسی کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان پڑوسی کا خیال رکھو. پڑوسی کین بی اینی ون, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی. تو بیسیکلی جو اسلام کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دبے کچلے, ڈاؤن ٹراڈن, اوپریسڈ لوگوں کے لیے, جو بیمار ہیں, جو کمزور ہیں, جو بے بس ہیں, جو بے سہارا ہیں, جو فاقہ زدہ ہیں, ان کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ, اسٹینڈ اپ فار دیئر ہیلپ, ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو. رمضان میں سبھی کا خیال رکھنا ہے, پڑوس کا دھیان رکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیے ہیں ان کو بہت اچھے سے ماننا ہے. صبح افتخار صاحبہ, میں آپ سے یہاں بات کرنا چاہوں گا. ہماری کچھ خواتین جابس کرتی ہیں, وہ کسی بھی پروفیشن میں انوالو ہیں, وہ گھر سے جاتی ہیں, لیکن انہیں روزہ بھی رکھنا ہے, انہیں بچوں کو بھی دیکھنا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے رمضان میں یہ سب مینیج کرنا. ایک ایکسپرٹ کے نظریے سے میں جاننا چاہتا ہوں, کیسے ایکسپرٹ بتائیں گے کہ وہ اسے مینیج کریں؟ دیکھیے, میں اس تعلق سے اپنا تجربہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کیونکہ میں بھی جاب میں رہی ہوں اور ابھی بھی میں منسلک ہوں اس سے کام سے, تو اس میں میں نے ابھی جو آپ سے پہلے کہا کہ جو ٹائم ہے نا اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اس میں تھوڑا بہت کوآپریشن اگر گھر کے جو جتنے بھی اہل خانہ ہیں اگر وہ تعاون کریں تو اس میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے. اور جو آپ نے سوال کا پہلا سوال کیا تھا اس میں یہی تھا کہ ہم کچھ تیاریاں اپنی پہلے سے کر کے رکھ لیتے ہیں, کیونکہ جاب میں اگر ویسے بھی ہوتے ہیں تو بھی ہمیں اپنے کاموں کو پہلے سے ایک دن پہلے ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کل کیا کرنا ہے. تو وہی ساری چیزیں اگر ہم تیاریاں کر لیں رمضان میں, یہ شعبان کے مہینے میں, باورچی خانے کے تعلق سے, آج کل کچن کہا جاتا ہے, تو باورچی خانے کے تعلق سے اگر ہم اپنی تمام ذمہ داریوں کر لیں, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہیں ان کو وقت کے پاس منگا کے رکھ لیں, اس وقت نہ منگوانا پڑے, تو بہت سہل ہو جاتا ہے, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. مجھے تو جہاں تک اندازہ ہے ایسا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اور دوسرے کام کو کام کی عبادت کے طور پہ اگر کیا جائے تو اس میں خوشی بھی ملتی ہے اور گھر کا ماحول بھی صحیح رہتا ہے. اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے کسی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, بڑھاپے بزرگی کی وجہ سے, بہت سارے مسائل ہیں, بہت اچھی بات پر روشنی ڈالی ہے. کیا کہتے ہیں, نہیں روزہ رکھ پاتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ وقت بے وقت مطلب اپنے اوقات کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں. اگر شام کی چائے 4 بجے ان کو پینی ہے تو وہ اگر افطار کے ساتھ پی لیں تو اس خاتون کے اوپر تھوڑا سا ایک بوجھ جو ہے کم ہو جائے گا. بچوں کا بھی یہ کھانے میں جو ہے وہ وہی کھا لیں, اپنی فرمائشیں اگر نہ رکھیں تو اس میں جو بھی خاتون ہیں, خاتون خانہ جو کام کر رہی ہیں, ان کے اوپر تھوڑا سا کم ہو جائے گا. یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو تعاون چاہیے ہوتا ہے, کہ کوآپریشن دینا ہے, اپنا کوآپریٹ کرنا ہے, اور ایزیلی چیزیں ہو جائیں گی. میں یہاں پر آپ سے ڈاکٹر جمیل مانوی صاحب یہ سوال کرنا چاہوں گا, ابھی بات نکل کر آئی ہے, کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے کسی بھی وجہ سے, کسی کو کوئی پرابلم ہے, بیمار ہے یا چھوٹے بچے ہیں, تو کیسے وہ کوآپریٹ کرے گھر کی خواتین کے لیے؟ اگر روزے کی عظمت اور اس کے مقاصد آدمی کے دماغ میں رہیں, بڑے لوگ تو سمجھ سکتے ہیں اس بات کو, لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں, خاص طور سے پڑھی لکھی اور دیندار ماؤں کی گود میں پلنے والے بچے, روزے اور روزے دار لوگوں کا احترام کرتے ہیں. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم معاشرے میں عام طور پر جو چائے کی دکانیں, کھانے کے ہوٹل کھلے رہتے ہیں, وہ رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں بند کر دیے جاتے ہیں. تو ان بچوں کی بھی یہ تربیت ہے اور ان کے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں اور اس طرح کریں کہ روزے کی عظمت ان کے ذہن میں نقش ہو جائے, تاکہ جب یہ عظمت ذہن میں نقش ہوگی کہ یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ جس میں مرزا غالب کے ایک شعر کا میں سہارا دوں کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ جو 11 مہینے کی سرکشی ہے آدمی جس میں گھومتا پھرتا رہتا ہے, تمام
ادھم کاٹتا پھرتا رہے. جی جی یہ رمضان المبارک اس کا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھار لے اپنے آپ اور خدا سے جڑنے کا. اور اس کے لیے کیا ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. جی جی پورے ماہ مبارک میں بعض مسجد میں 3 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں, بعض میں 1 ہوتا ہے, بعض میں اس سے بھی زیادہ. حرمین شریفین میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تراویح بھی سنی ہوگی. جی 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 تو دن اور رات کے اوقات تمام کے تمام وہ اوقات ہوتے ہیں جہاں ایک بندہ مومن اپنی غلطیوں کی معافی کے لیے اور اللہ سے خیر کی طلب لگائے ہوئے, اس سے بھلائیوں کی اور جنت کی امید لگائے ہوئے اس کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے. جب یہ جذبہ پروان چڑھتا ہے تو پھر اسے ہم ایک لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں, اور وہ ایک لفظ ہے خیر سراپا. اچھا اپنے لیے بھی خیر, جی جی گھر کے لیے خیر, معاشرے کے لیے خیر, ملک کے لیے خیر. جی جی قاضی ندیم اختر صاحب, آپ سے میں ایک سوال یہاں لینا چاہوں گا. جی قرآن کی روشنی میں آپ ہمیں روزے کی فضیلت کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے, روزہ اسلام کی جو بنیادی جو پلرز ہیں, جو ستون ہیں, ان میں سے ایک ہے یقیناً, بالکل ہے نا. اور روزے کی اہمیت آپ اس سے لیں, اس حدیث سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ محض اللہ کی ذات کے لیے رکھا, یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا, یا اللہ کے حکم کا, اللہ کے فرمان کی اس اطاعت اور بندگی میں رکھا, تو اللہ تعالیٰ اس کا جو صلہ ہے وہ اس طرح سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, الصوم لی وانا اجزا بہ. جی جی جی, یعنی کہ باقی جتنے نیک عمل ہیں ان کا جو صلہ ہے وہ فرشتے دیں گے, لیکن روزے کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خود اپنے ہاتھ سے دیں گے, اور وہ کیا دیں گے یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے. تو روزہ ایک بڑا اونچا عمل ہے, لیکن روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ آپ بھوک اور پیاس. روزے کا نام ہے کہ آپ اپنے اندر کے جو تمام اندر جو آپ کے جانور ایک بیٹھا ہے اس کو جلا کر مار دیں, اور آپ روحانیت کے اس اونچے مقام پہ پہنچ جائیں, نفس پہ قابو کریں. سب سے مین جو مقصد ہے میں سمجھتا ہوں کہ نفس پہ قابو کرنا ہے. بالکل, جب آپ نے بھوک اور پیاس کو کنٹرول کر لیا تو پھر آپ ہر چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی کہا گیا ہے قاضی صاحب کہ اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں, اس کا ایک مقصد بھی ہونا چاہیے کہ اس کو غریب کی بھوک پیاس کا احساس. ایگزیکٹلی, وہاں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایگزیکٹلی, دیکھیے انسان جب تک خود بھوکا پیاسا نہیں رہے گا, اس کو اس غریب, اس فاقہ کش انسان کی بھوک کا احساس ہی نہیں ہوگا جب تک وہ خود اس بھوک اور پیاس کی تکلیف سے نہیں گزرے گا. جی جی جی. کچھ ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں, جو ایک اعتکاف کا ایک پروسیجر ہے رمضان میں, اس کی طرف چلی جاتی ہیں, اور ان کو اگر وہ پروفیشن میں کسی انوالو ہے, وہ وہاں سے چھٹی بھی لے لیتی ہیں, وہ اپنے اور کاموں کو بھی فی الحال کے لیے روک دیتی ہیں. اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے, کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے, جیسا کہ ابھی ندیم صاحب نے اور جمیل صاحب نے بتایا کہ روزہ جو ہے وہ انسان کی روحانی غذا ہے, اور روحانی غذا کے لیے اگر ہم اس کو کسی بھی چیز کو نظر انداز کر کے کرتے ہیں تو میرے حساب سے تو وہ چیز اس کا وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. آپ اگر کہیں کام کرتی ہیں اور وہاں پہ زیادہ تر مسلمان ہیں, فرض اگر کسی انسٹیٹیوشن میں وہاں مسلم زیادہ ہیں, وہ سب اعتکاف میں اگر بیٹھ جائیں گے تو اس انسٹیٹیوشن کا کیا ہوگا؟ تو آپ کا پہلا فرض کیا ہے کہ آپ پہلے اپنا جو آپ کا پروفیشن ہے آپ اس کے اوپر توجہ دیجیے. پھر گھر ہے, گھر میں بھی اگر آپ کے ہاں کوئی روزے میں دوسروں لوگوں کا احساس کرنے والا نہیں ہے اور آپ اعتکاف میں بیٹھ گئی تو وہ ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ تو ذمہ داریوں سے بچ کے کوئی بھی عبادت کرنا وہ یا اسے نظر انداز یا اس کو نظر انداز بھی کہہ سکتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب پلیز. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم صرف اپنے آپ کو پاک صاف کر کے بیٹھ جائیں گے اور ہماری چاروں طرف گندگی اور غلاظت کے ڈھیر رہیں گے تو بہت دیر تک ہم صاف نہیں رہ سکتے. بالکل ٹھیک اسی طرح جب روزہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم غیبت نہ کریں, روزہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم حرام مال نہ کھائیں, روزہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں, تو بالکل ٹھیک اسی طرح روزہ ہم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ ایک اچھے انسان کو معاشرے میں پیش کریں ہم. کیا بات. اور اس اچھے انسان بنانے میں
جس طرح دوسری چیزیں، جس طرح خدا کا تقویٰ، جس طرح خدا کا استحضار مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی طرح یہ ماہ مبارک کی جو ایکسرسائزز ہیں یہ اس میں مفید ثابت ڈاکٹر صاحب یہیں پر یہ بھی بتائیے گا آپ، ایک چیز بہت امپورٹنٹ میرے ذہن میں آ رہی ہے، پلیز بتائیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا اس انسان میں یہ والا فیکٹر، یہ والی جو حقیقت ہے اس کو بھی شامل کیا کہ یہ اس سے نافرمانیاں اور گناہ بھی سرزد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ موقع بھی دیا کہ وہ ریپینٹ کرے، وہ توبہ کرے. تو رمضان جو ہے وہ اس توبہ کرنے کا، ریپینٹنس کا، اپنی غلطیوں کو احساس کر کے ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس پہ شرمندہ ہو کر معافی مانگنے کا ایک بڑا سنہرا موقع ہے. آپ سے جو پچھلے 11 مہینوں میں جو گناہ غلطیاں ہوئی ہیں، سرزد ہو گئی ہیں، یہ موقع ہے جانے انجانے میں یہ موقع ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم گناہ کرو کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو معافی مانگ کے پھر دوبارہ ایک نیک، صالح، ایک اچھا اوبیڈینٹ انسان بن کے زندگی گزارنے کا عہد کرے. یہ اس کا بڑا ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا قاضی، یہ جو عشرے کی اہمیت ہے ہمارے رمضان میں، 3 عشرے ہوتے ہیں، تو ابھی جیسے یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ، مطلب اس کی رحمت کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، سبحان اللہ، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، ہم اس کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یقیناً تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتوں سے اس پوری کائنات کو بھر دے گا. اب یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ ان سے کتنا فائدہ اٹھائیں، کتنی حاصل کریں. اسی طرح دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے. میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں، مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں یا غلطیاں ہوئی ہیں، ان کا علم مجھے ہی ہے. تو میں اگر خلوت میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں پہ پشیمان ہوتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں، اور میں ان سے معافی طلب کرتا ہوں، تو اللہ مجھے معاف کرے گا، مغفرت فرمائے گا. کیا بات ہے. اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سزا یافتہ ہو چکے ہیں اور جہنم ان کے لیے ججمنٹ دے دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے نجات دے دے گا. اس کو جہنم سے نجات کا عشرہ مبارک کی برکت سے. بالکل. یہاں پر میں صرف آپ سے ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گا، تراویح کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ پہلے عشرے سے تراویح شروع ہو جاتی ہے، اور یہیں پر ایک پیغام لینا چاہوں گا رمضان کے استقبال کے نظریے سے. دیکھیے تراویح تو چاند دیکھتے ہی شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن سے کم کلام پاک ختم کرنے والوں میں کوئی خیر نہیں. اصل مقصد یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے، تو مقصود یہ ہے کہ بندہ مومن کم سے کم ایک موقع تو ایسا سال میں حاصل کر لے کہ جب اس کے پیدا کرنے پڑھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، جب اس کے پیدا کرنے والے کا کلام آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے اس کے دل و دماغ کو منور کر دے. مطلب تراویح کو ڈھنگ سے ادا کرنی ہے. تراویح سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی یہ اہمیت اس لیے ہے کہ اسے قیام لیل کا متبادل بنا دیا گیا ہے، اور اس میں وہ اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. یہاں آپ سے پیغام بھی لینا چاہوں گا. ایک بات میں اور اس میں اضافہ کر رہا ہوں معافی کے ساتھ، آپ کے پاس وقت کم ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں رمضان کی عبادتیں جو ہیں، وہ ہیں دن میں روزہ اور رات میں نماز، یا جس کو ہم قیام اللیل بولتے ہیں. تو وہ آپ تراویح کی شکل میں وہ قیام اللیل کا وہ ہوتا ہے، تو وہ ایک مستقل اس کا وہ ہے قیام اللیل کا، وہ ترک کرنی نہیں چاہیے، لیکن مجبوری میں. پیغام میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کا سب سے بڑا پیغام انسانی ذات کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور اس سے جو غفلت ہوئی ہے خدا کے دربار میں حضوری میں، اس غفلت کو دور کر کے اللہ کا ایک ایسا صالح اور نیک بندہ بننے کی کوشش کرے کہ جو پورے گھر کے لیے، پورے سماج کے لیے، پورے ملک کے لیے، پورے دنیا کے لیے ایک اچھا انسان بن سکے. یہ رمضان المبارک کا پیغام. آپ کیسے یہاں پر دینا چاہیں گی اپنا پیغام خواتین کے نظریے سے؟ خواتین کے نظریے سے میرا پیغام یہی ہے کہ یہ مہینہ عبادت کا مرد عورت دونوں کے لیے یکساں ہے. تو اپنے امور خانہ داری ہے اس کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ ان کی اپنی عبادت میں بھی خلل نہ پڑے، جس میں تلاوت ہے، آپ کے نوافل ہیں، اور آپ کی دیگر، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت کو بازاروں میں اس میں ضائع کریں، تو وہ کام پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے.
وہ اپنا وقت جو ہے زیادہ تر عبادت میں لگائیں تاکہ اور جسم کو آرام بھی دیں، اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں تاکہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیں۔ قاضی ندیم اختر صاحب چھوٹا سا پیغام پلیز۔ اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں اور بہترین اخلاق اپنا بنائیں۔ بے شک۔ استقبال رمضان کو لے کر بہت اچھے سے پیغام دیا، اس کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، آپ کا بھی شکریہ نجم صاحب۔ امید ہے ناظرین آج کی ہماری پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر بات ہوگی دوسرے عشرے کو لے کر، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔